نوبل اسلامک اسکول اینڈ کالج. یہ وقت کی پکار ہے، یہ علم کا دیار ہے، یہ ملک شاد باد ہے، یہ نسل بامراد ہے. یہ وقت کی پکار ہے، یہ علم کا دیار ہے، یہ ملک شاد باد ہے، یہ نسل بامراد ہے. یہ وقت کی پکار ہے، 9 بلین کا دیار ہے. ایجوکیشن از مائی پیشن. میں نے اس پیشن جذبے کے تحت جب نوبل اسلامک اسکول اینڈ کالج کی بنیاد رکھی تو میرا 20 سالہ ایکسپیرئنس تھا پرائیویٹ نامی گرامی ادارے میں کام کرتے ہوئے. تو میں نے جو ایجوکیشن کی بنیاد رکھتے ہوئے، نوبل اسلامک اسکول اینڈ کالج کی بنیاد رکھتے ہوئے اس کے 2 پرپز رکھے تھے. ایک دین و دنیا، دونوں چیزیں ایک ایسے ادارے کے اندر ہوں. تو میں نے نوبل اور اسلامک کا نام رکھا. نوبل مین ہائی رینک اینڈ کوالٹی، اور نوبل اسلامک اینڈ کالج کا وین یہ ہے ٹو انکلکیٹ ان دا اسٹوڈنٹس اسلامک اینڈ ہیومینیٹیرین ویلیوز. مقصد یہ ہے کہ میں نے اچھے انسان اس قوم کو، اس معاشرے کو دینے تھے، جس کے لیے میں نے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی. اور یہ 2015 میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جو دن بدن یہ خوشبو آزاد کشمیر، ہری پور، حویلیاں، ایبٹ آباد اور کراچی ہر کونے تک یہ پہنچی ہے. اور ان 7-8 سالوں میں کم از کم میرے پاس 700-800 اسٹوڈنٹ جہاں پر اس میں ایڈمیشن کر رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر تجربہ کار اساتذہ ہیں جو میرے ساتھ ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میرے پاس کچھ ایسے بھی ٹیچر ہیں جو 6-7 سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو وین تھا اس میں اتنا اچھا انسان بنانا یہ کیوں پیدا ہوا کہ میری تربیت میری والدہ نے اور میرے ایک دینی فیملی نے اس طرح کی کہ مجھے خود ایک اچھا انسان بننا پڑا. اور اچھے انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر اپنے ایک وین ہونا چاہیے. تو میری ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان کے ایک نامی گرامی ادارے ایڈورڈز کالج پشاور میں ہوئی. گریجویشن وہاں سے میں نے کی، FSc وہاں سے کی، اور پھر اس کے بعد میں نے پشاور یونیورسٹی سے MSc کیمسٹری کیا. اور ایک ادارے میں نے بورڈ کے رزلٹ پہ کافی اچھے رزلٹ شو کیے، جو گولڈ میڈلسٹ مجھے 3 گولڈ میڈل میں نے حاصل کیے. تو اب میں نے یہ کیا کہ یہ بیلو ایوریج اور ایوریج اسٹوڈنٹ کو کس طرح میں اوپر اٹھا کے جاؤں. میں نے اس کوشش سے، اپنی ٹیم کی مدد سے، اللہ کی مدد سے، اور اسپیشل اللہ کی مدد ہوئی، تو میں نے بیلو ایوریج اور ایوریج اسٹوڈنٹ پہ کام کرتے ہوئے پچھلے سال 2022 میں بورڈ کے رزلٹ میں نے 1054 نمبر لے کر بورڈ میں 16 پوزیشن لی. اور آؤٹ آف 20 16 پوزیشن لینا ایک اعزاز کی بات ہے. اسی کے ساتھ میرے پاس یہ ہے کہ ہر سال میں نے میڈیکل انجینئرنگ کے لیے NMD کیٹ اور ایٹا کے ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کرواتا ہوں. میرے بچے جو بھی FSc پاس ہوتے ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ ایٹا MD کیٹ سے گزریں. لیکن میں نے ایوریج اسٹوڈنٹ پہ کام کیا. لیکن میں نے پچھلے سال بھی ہمارے کچھ 3-4 بچے نے MD کیٹ کا ٹیسٹ کوالیفائی کر کے میڈیکل کی طرف ان کے ایڈمیشن ہوئے. اور کسی نے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں لے لیا، کسی نے اوپن میرٹ پہ لے لیا. اس سے پہلے ایوب میڈیکل کالج میں میرے 3-4 اسٹوڈنٹ MBBS کے لیے یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور یہ 7 سالوں میں اسی طرح میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، انجینئر ہر سال میرے آگے دائرے کے لوگ آگے جاتے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ میرے پاس اس سال بھی جو ایٹا کا رزلٹ آیا ہے، تو خضر نواز ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا جو کلندر آباد سے ڈیلی ہمارے پاس آتا تھا. تو FSc یہاں سے کی، ایٹا کا ٹیسٹ دیا، اور اس نے 83% مارکس لے کر اس کی جو کریڈٹ ہمارے اساتذہ کو جاتا ہے، ٹیم کو جاتا ہے، جنہوں نے کنسیپچل اسٹڈی بھی کرائی. اور اس وقت وہ اس کی راؤنڈ اباؤٹ 13 پوزیشن KPK میں بنتی ہے آؤٹ آف 20 پوزیشن. تو اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے
ان بلو ایوریج اسٹوڈنٹ کو ہم جب آگے لاتے ہیں تو ہمیں ایک خوشی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ایجوکیشن از مائی پیشن، وہ اس کے پروف مل جاتا ہے۔ اور اس وقت میں نے اپنے کے اندر کوئی بینر، کوئی اس طرح کی پبلسٹی نہیں کی، لیکن والدین کا اعتماد مجھ پہ ہے اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ والدین کی دعائیں ہیں، اور جو یعنی غیب کے خزانوں سے میرے ساتھ اللہ کی مدد ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میں ایک اپنے پیشے سے، اپنے ایجوکیشن کے لحاظ سے میں مطمئن ہوں کہ جو کام کر رہا ہوں ٹھیک ڈائریکشن میں کر رہا ہوں۔ میں ایک کاروباری بندہ نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار کی نیت سے میں نے نہیں کھولا۔ اس میں اخلاص شامل ہے، نیت شامل ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی اسپیشل مدد ہے۔ تو میں ابھی اس سال اس ادارے کی بہتری کے لیے میں نے یہ کیا کہ ایک یہ قریبی پہ ایک 22 سیکشن کے لیے علیحدہ بلڈنگ رینٹ پہ لی، اور یعنی الحمدللہ کافی اچھی بلڈنگ مجھے مل گئی ہے، جس کی آج میں اوپننگ کرنے جا رہا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ میں آج یہ اناؤنس کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اسکالرشپ کا اعلان نہیں کیا، نہ ہی میرے پاس جگہ تھی اور نہ میں اس طرح کر سکتا تھا۔ تو اس دفعہ میں نے 30 سیٹس میٹرک کے رزلٹ کی بیس پہ میں نے کیا ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ان کا ہم 30 سیٹس اناؤنس کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایٹ لیسٹ یعنی اے گریڈ ہونا ضروری ہے اور A+ گریڈ ہو۔ ہم پہلے آئیں گے، ان کو 30 سیٹس ہم پرووائڈ کر دیں گے، لیکن اس کے ایک ٹیسٹ چھوٹا سا ہم لے لیں گے۔ اور بہرحال ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک ایوریج اور بلو ایوریج اسٹوڈنٹ کو ہم اس معاشرے کا اچھا انسان بنائیں، جو باقی ادارے بھی ایبٹ کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر یہ رواج چل گیا ہے کہ یعنی ٹاپر بچے سلیکٹ کر کے ان پہ کام ہوتا ہے۔ تو میرے اندر ایک وہ جو ایجوکیشن از مائی پیشن ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ کمزور بچے کے پہ محنت کر کے اس کو میں کس لیول تک اٹھاؤں، اور اس کو میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں، اور یہ میرے ایک آنر کی بات ہے۔ اور اس وقت میں یہ کہوں گا کہ اگر جس طرح مجھے منصیرہ سے کچھ اسٹوڈنٹ میرے پاس ڈیلی آ کر پڑھتے ہیں اور وہ مجھ پہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ منصیرہ میں آپ برانچ کھولیں، برانچز کی طرف ابھی میں نہیں جا رہا، میں کہتا ہوں کہ ایبٹ ہی میری جگہ ہے، خواری پور سے ویلیوں سے میرے پاس جو بچے ایڈمیشن لے رہے ہیں، تو میرے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ اور ایسے بچے ہیں جو صبح لوکل گاڑی میں منصیرہ سے آتے ہیں، میرے سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاسٹل کی ڈیمانڈ تھی کہ ہاسٹل اپنا ہونا چاہیے، اس کے لیے میں نے بندوبست کر لیا، انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز ہاسٹل کی اوپننگ بھی کراؤں گا۔ اور بیسٹ وشز فار آل دا اسٹوڈنٹ آفٹر نوبل اسلامک اسٹوڈنٹ۔ اسپیشلی میں ان پیرنٹ کا انتہائی مشکور ہوں جو مجھ پہ نہ بلڈنگ، نہ چیئر، نہ اور فیسلٹی، لیکن مجھ پہ ایک ٹرسٹ کر رہے تھے۔ تو میں اس وقت تک اچھی ایجوکیشن دینے میں نے جو 7-8 سالوں میں رول ادا کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میں نے کوئی پبلسٹی نہیں کی، لیکن الحمدللہ میرا ادارہ دن بدن ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اس وقت یہاں اکٹھے ہیں، یہ بہت عظیم بابرکت اللہ پاک کی طرف سے یہ ساحتیں ہیں جو ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہیں، اور ہم ان عظیم ساحتوں پر اپنی گواہی مرتسم کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اور میں بھی۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے نوبل اسلامک اسکول اینڈ کالج، تو یہ ایک نوبل کاز کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج شاہ صاحب نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے، جس پہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی کامیابیوں کا یہ سفر ہمیشہ جاری رکھے، اس میں برکت اور اپنی نعمتوں کا اضافہ کرتا رہے۔ تعلیم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے لیے ہے، شاید حکومتی سطح پہ ہے یا نہیں، مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن ہم جو والدین ہیں، جو بچے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی تعلیم۔ ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے بچوں پہ لگاتے ہیں اور خود خواب دیکھتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ آسمانوں پر نظر کر، انجموں مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ تو ہم اپنی صبح کی بنیاد رکھنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں، اور پھر صبح کی بنیاد اپنے بچوں کی شکل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو صبح طلوع ہو وہ ہمارے بچوں کی شکل میں طلوع ہو، جس پہ ہم اپنا سارا وقت بھی، پیسہ بھی، جتنے وسائل ہوتے ہیں ہم اس پہ لگاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اور میری یہ درخواست ہے شفقت حسین شاہ صاحب سے کہ
اپنے دونوں جو ان کے سیکشنز ہیں میں یہ شعر ضرور لکھ کے لگائے. میں نے وائس سراج صاحب سے ماڈرن ایج میں درخواست کی تھی, انہوں نے یہ شعر وہاں بھی لگائے ہوئے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے, بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے, یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں. اب اس میں دو چیزیں علامہ اقبال نے بیان کی ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, یہی اس کی زندگی, ایک ہے نہایت اندیشہ اور دوسرا ہے کمال جنوں. نہایت اندیشہ کی بہت سمپل, بہت سادہ سی تشریح یہ ہے جسے ہم پلاننگ کہتے ہیں کہ آپ کی پلاننگ مکمل ہونی چاہیے, اور پلاننگ میں جتنے بھی آپ کو خدشے ہیں, جتنے اندیشے ہیں, وہ آپ کور کریں. مسلمان کی پلاننگ مکمل ہونی چاہیے. ہم بچوں سے امید کرتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے بچے ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں رہنمائی کی کمی ہے. تو شاہ صاحب نے جس طرح ماشاءاللہ جس انداز میں اپنے بچوں کی رہنمائی کی اور جس انداز میں انہیں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا, وہ ماشاءاللہ مثالی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ان کے کام میں برکت ڈالی ہے. تو ہم سب یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کریں, اور یہ مبارک ساتھ ہیں, بابرکت ساتھ ہیں. ہم ان میں اپنی گواہی لکھیں کہ شاہ صاحب نے جو عظیم کام شروع کیا ہے اس پہ عمل پیرا ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جب بھی ہماری کوئی ضرورت پڑے گی ہم شاہ صاحب کے لیے حاضر ہیں, ہر تعلیمی ادارے کے لیے حاضر ہیں. یہاں یہاں ہی نہیں, کراچی سے لے کر گلگت تک جو بھی بچہ جس سکول میں پڑھ رہا ہے وہ ہمارا بچہ ہے. ہم ہر بچے کے لیے حاضر ہیں, ہر سکول کے لیے حاضر ہیں. تو شاہ صاحب چونکہ اپنی سکول کے اعتبار سے, اپنے بچوں کے اعتبار سے ان کا کنسرن میں دیکھا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو توجہ ان کی, میرا الحمدللہ جو تعلیمی ادارے ان سے بڑا تعلق ہے, رہا بھی ہے اور ہے بھی. میں خود ایک استاد کا بیٹا ہوں, تو میرے لیے استاد اس معاشرے کا سب سے محترم شخص ہے, سب سے محترم ہستی استاد ہے. میں سب سے زیادہ قدر استاد کی کرتا ہوں. تو میں نے ان کا سکول دیکھا, ہر چیز کے بارے میں ان کا جو کنسرن تھا وہ دیکھا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں یہ ویژن ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کی رہنمائی کس سمت میں کر رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے خواب اور آپ کے جہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کے خواب پورے ہوں. آپ کے توسط سے یہ ساری تعبیر ملے. اللہ پاک آپ کو ہر مقام پہ, ہر قدم پہ کامیابیاں نصیب